بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ویل ٹی وی۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کرنے سے کتنے بندے کو فوائد ملتے ہیں اور کیا فضیلت ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے اور کیا اس کے بارے میں حکم نازل ہوا ہے۔ تو دوستوں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو میرے چینل کے اوپر نیوز آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بات یہ ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی جو حکم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو دوستوں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے دادا جو ہیں ان کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار سنت ہے، ان کا طریقہ ہے قربانی کرنا، تو تمہیں بھی چاہیے قربانی کرنا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو قربانی کے لیے جانور کو خریدتا ہے اور جب اس کو چاہیے کہ وہ اس جانور کے قریب رہے، اس کو گھاس ڈالے، اس کا خیال کرے، اس کی جو ہے خدمت کرے، اسی طرح جب وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ جب اس کا ذبح کرتے وقت جب اس کا خون کا ایک قطرہ گرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گناہ تمام کے تمام معاف فرما دیتی ہے۔ تو دوستو ایک گناہ کی دو قسمیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور گناہ صغیرہ جو ہے وہ چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس سے مراد جو ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے بلکہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ کرنے کے ساتھ جو ہے وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یعنی گناہ کبیرہ میں زنا بھی شامل ہے، لواطت بھی شامل ہے، مشت زنی بھی شامل ہے اور اسی طرح حقوق العباد بھی شامل ہے۔ وہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے اس وقت تک اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ معاف نہیں فرماتی۔ اسی طرح سب سے پہلے درجہ ہوتا ہے فرض کا، اس کے بعد واجب کا اور اس کے بعد جو ہے وہ سنت کا اور اس کے بعد مستحب کا درجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز فرض ہے، فرض کی بھی دو قسمیں ہیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ نماز جو ہے وہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، اور جو فرض کفایہ ہے وہ جنازہ ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ اسی طرح فرض کے بعد جو درجہ ہے وہ واجب کا ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے نماز میں تو سجدہ سہو کرنے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ نماز بندے کی کامل نہیں ہوتی، نماز بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان قربانی کے دن پہلے دن اگر قربانی نہیں کر سکتا، اس کا واجب چھوٹ جاتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے قربانی کرنے کی، ثواب کمانے کی، گناہوں کو معاف کروانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کا واجب ایک دن کا چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دن جو ہے وہ قربانی کرے اور اللہ تعالیٰ کا قرب وہ حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے وہ گناہوں کو معاف فرمائے، یعنی معاف کروا لے۔ اسی طرح اگر دوسرے دن بھی اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، لائق آنے کی وجہ سے یا گھر کے معاملات کی وجہ سے یا کوئی مشکلات کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کر سکا تو تیسرے دن اس کے اوپر واجب ہے، ہر صورت میں واجب اس کا برقرار ہوگا کہ وہ تیسرے دن قربانی کرے۔ قربانی جو ہے تین شخص ایسے ہیں جن پر قربانی جو ہے، جو قربانی کریں بھی صحیح تو ان کی قربانی ہرگز اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ نمبر 1 پر جو ہے وہ شرک کرنے والا شخص اگر اونٹ بھی خرید کر لائے، چاہے گائے لے آئے، بھینس لے آئے، سب سے بڑا جانور لے آئے، وہ چاہے کہ میں قربانی کروں اور میری قربانی قبول ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ شرک کی تعریف بیان کریں گے ہم۔ شرک یعنی اللہ پاک کی ذات کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس کو رب جیسا سمجھنا۔ اور نمبر 2 پر جو ہے وہ شخص جس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی، کسی صورت میں بھی دوسری پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ شخص ہے جو لوگوں کے مال کو کھاتا ہے بغیر پوچھے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، زبردستی کر کے اور حقوق العباد کے اندر وہ خیانت کرتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی بھی قربانی اللہ پاک کی ذات قبول نہیں فرماتی۔ نمبر
3 کے اوپر جو ہے وہ شخص جو سود کا کاروبار کرتا ہے، جیسا کہ آج کل عام ہو چکا ہے بینکوں کے لحاظ سے یا لون کے لحاظ سے، جب بندہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو سود کی طریق یہ ہے کہ اگر 1000 روپیہ بندے نے دیا ہے تو اس صورت کے اندر جب وہ واپس لے گا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا 1200 لے گا۔ اسی طرح اگر اس نے 1500 دیا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر وہ 2000 یا 1800 کی قید لگائے گا۔ اس کو کہتے ہیں سود خور کی بھی قربانی اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ قبول نہیں فرماتی، اور قربانی کرنے والا شخص جو ان تینوں کے علاوہ جو بھی شخص جتنا بھی گناہ گار ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، گناہ گار جتنا مرضی ہو، ان تینوں کاموں سے پاک ہو، دور ہو، ان کے بارے میں اس کو معلومات ہو اور اس سے بچتا ہو، پرہیزگاری کرتا ہو، تو اللہ پاک کی ذات جب وہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جو اس نے خریدا ہوتا ہے تو اس کے ہر ایک قطرے پر اللہ پاک کی ذات اس کے ماں بعد یعنی ماں قبل والے جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولے گا، شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولے گا۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔